جب دین میں آیا تو میں ڈائریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے، نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے. ادروائز اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں. ہم سب کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں، اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہمارا اس پہ نہ کوئی عمل ہے اور نہ ہم کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایکچولی میں پشاور ماڈل بوائز 2 سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے. اچھا. اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجیکٹ تھا اسلامیات، مطلب میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار، ایز کہ میں ایک ہندو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی. ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے، تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے. تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا، محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے. بے شک. تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں، تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے. تو میں گھر گیا، میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا، ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر، اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے. اللہ حیات رکھے، میرے ٹیچر ہیں جو اسلامیات کے، ابھی تو وہ ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہے، عبدالرحمن قریشی صاحب، وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کیا بتایا میں نے غلط بیٹا؟ تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھائی تھی کل سورہ اخلاص میں. میں گھر گیا ہوں اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ملے گا. انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرچ ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا اور 10th تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا. اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور جو کانسیپٹس ہیں ان کو میں کلیئر کرتا گیا. جب میں نے اپنے 10th کا ایگزام دیا، ہندو سے آپ مسلم ہوئے، اللہ کا فضل ہوا. لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر سب سے پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تقریباً میں لاکھوں میں، جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا. وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر، وہاں ہمیں تنگ کیا گیا. تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے، اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا. اور میں عرش پہ تھا سر، آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا. ہواؤں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا؟ سر ہاتھ تو نہیں یا وہاں دیا، بھی چھوڑ دیا؟ ہاتھ تو نہیں دیا، الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے. اوئے. اور یہ تانا تو ہم لوگ موسٹلی، میں ریگولرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں. اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اب والدہ میرے پاس واپس آ گئی ہیں، بھائی میرے پاس واپس آ گیا. تو کیسے اب مسلم، امی ہندو، کیا سر کس طرح سنبھالتے ہیں چیزوں؟ ہمارا تو دین سر بڑا پیارا ہے، دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارا دین ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتا ہے، وہ بالوالدین احسان.
تو سر میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے، اپنی خود جو خدمت میں کر سکتا ہوں اپنی والدہ کی کرتا ہوں. ہاں وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑا سا اوائڈ کیا اس چیز کو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو. ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا، اور آخری ملاقات کیا تھی، اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا. سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے. دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہ جواب ملا کہ ہم نیو مسلمس کو اپنی بیٹی نہیں دیتے. معاشرے میں نیو مسلمس کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری چوائس ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری چوائس ہے، میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، ناٹ بائی چانس. اب خوش ہے؟ بالکل، بے شک. اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں، بیکاز سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں. تو ہم سب خسارے میں تو ہیں، تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائے تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے. واو. تو بس یہ سختی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ آزما رہا ہے. تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لیے سختی نہیں ہے. واو، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں بڑا والدہ میرے پاس ہیں، میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے، میرا چھوٹا بھائی ڈیف اینڈ ڈم ہے، بول اور سن نہیں سکتا، تو وہ دونوں میرے پاس ہیں. اور دین میں اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، جس حد تک ہو سکے کروں، وہ چاہے جس مذہب میں بھی ہیں. تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس حد تک ہو سکتا ہے کرتا ہوں. واو. اور سر بیٹا جو آپ کا ہے؟ میرا بیٹا سر 16 سال کا ہے، موسا نام ہے اس کا، موسا احمد خان. موسا جی. اور پڑھ رہا ہے ابھی 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے ابھی. بڑے اچھے مارکس اس نے لیے ہیں، 543 مارکس لیے ہیں اس نے 9th میں. مبارک ہو سر. جی شکریہ سر. اور اچھا ہے، ابھی پڑھ رہا ہے. دین کی طرف اس کی رغبت مجھ سے بھی زیادہ ہے. مطلب وہ ہم دونوں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مدرسہ بھی کر رہا ہے، تو مصروفیات اس کی دینی مصروفیات بھی اچھی ہیں. سر ہندو مذہب میں جی اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے، یہاں کیا پسند ہے؟ وہاں کیا ہونا چاہیے، یہاں کیا ہونا چاہیے، یہ تھوڑا بتا دیں سر. سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن حالانکہ ان کو کوئی بھی محبت یا اس کا درس نہیں دیا گیا. ہمارے اسلام میں محبت کا درس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا. لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوالٹی وہاں سے اٹھ کر ہم تمام مسلمانوں میں آ جائے اور ہم ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے درد پیدا کریں. تو سر نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کو کون بیٹی دیتا ہے. اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں، عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے ذکر کیا ہے، یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے، یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے، جو پرانے رشتے دار ہیں، ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں، obviously آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے،
تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے. دوست میرے کلاس فیلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں, یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہا ہوں. میرے ساتھ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مسلمس تھے اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور احادیث کے ترجمے میں پیپر میں بتا رہا ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منقطع ہو گیا کالج میں, اور پھر یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی, اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موو کرنا پڑا کراچی. جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی, ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا, اور پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا, اور پھر میں نے اس پہ دوبارہ ریسرچ شروع کی. میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے قرآن کی ترجمے جو الگ الگ ڈفرینٹ محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو اسٹڈی کیا. پھر میں نے تفسیر اسٹڈی کی, تشریح اسٹڈی کی, پھر میں نے فقہ اسٹڈی کیا, اجتہاد اسٹڈی کیا, پھر صحائح ستہ کو اسٹڈی کیا, اینڈ اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی. تو جب میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تو میں نے داڑھی رکھ لی. اس وقت میں کلین شیف تھا, تو جب میں نے داڑھی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی, میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑھی کیوں رکھی گئی ہے. خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا. بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ, تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ